یہی جس میں کہ ہماری حکومت عمران خان نے غریبوں کو سبسڈی دی تھی، وہ پیسے انہوں نے اپنے بیرون ملک منتقل کر دیے ہیں، اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں نہیں چاہتے کہ اس کا حساب ہو، جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ ہے کہ قانون کی بالادستی اور اداروں کا فعال بنانا۔ ہمارا یہی مقصد ہے، اور وہ یہی ایک ادارے ہیں جو کہ جب اپنی طریقے سے کام کریں، بجائے اس کے کہ وفاداری کی جگہ پر ان کو تعیناتیاں ہوں، وہ میرٹ کی بنیاد پر یہ تعیناتیاں کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان حالات میں جس میں کہ انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ تو تباہ کر دیا تھا، لیکن معاشی طور پہ جس طرح سے وہ انہوں نے ملک کو ایک تقریباً سری لنکا جیسی سچویشن میں لے آئے ہیں، اب مزید ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مطالبہ بڑا ایک جمہوری مطالبہ ہے، فیصلہ تو جو عدالت نے دینا ہے وہ دیں گے، ہمارا نہ کوئی پریشر ہے، نہ کوئی ہم صرف قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے، جو کہ یہ نااہل امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ عوام کریں، نئے انتخابات فوری اس کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور اس میں جس حالت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جس طرح ڈالر پہنچ چکا ہے، جس طرح سٹاک ایکسچینج نیچے آ گئی ہے، یہ ایک بہت ہی کرائسس کا سچویشن انہوں نے 3 مہینے کے اندر اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ باہر ملک والے ادارے، چاہے IMF ہو یا کوئی بھی وہ ہو، وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو IMF کا جو پلان ہوا وہ بھی ڈیلے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ اس حکومت کی کوئی اخلاقی پوزیشن ہے نہیں، تو انہوں نے IMF کے سامنے لیٹ کر ہر ان کی کنڈیشن کو مانا، جبکہ ہماری حکومت میں ہم نے عوام کی فائدے کے لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہم نے ان کی ہر ایک بات نہیں مانی، اور یہ وہ ہوتی ہے حکومت جس میں کہ ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے، اور عمران خان جیسا لیڈر چاہیے جو کہ بیرونی ممالک اور بیرونی جو دوسرے انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایک برابری کی بنیاد پر ملک کی اور عوام کی مفاد میں فیصلے کریں۔ تو اب ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ فیصلہ جو بھی آئے، ان کا یہ کمرشل بریک کی حکومت تھی، ان کے آخری دن، آخری سانسیں اب ان کی اکھڑ رہی ہیں، اور انشاءاللہ عوام کے پاس اب جائیں گے، اور عوام سے ہم جس پارٹی کو بھی انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہم اس کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان 2/3 اکثریت لے کے انشاءاللہ اس ملک میں آئیں گے، ساری ریفارمز بھی ہم کریں گے، اور اس ملک کو دوبارہ وہی ملک بنائیں گے جس کا کہ خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، پی ڈی ایم کی جو مشکلات ہیں ان کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ عوام میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام انہیں چور کہتے ہیں، الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے، وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اور عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ سیدھا سیدھا کیس ہے، سیدھا سیدھا کیس ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے کہ اس میں فل بینچ بنے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ فل پی ٹی آئی جو ہے، فل پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے فل پی ڈی ایم جو ہے اسی پہ مبنی بینچ بن جائے، دوست مزاری کو اس بینچ کا ہیڈ بنا دیں، اور باقی ایک ممبر ساری جماعتوں سے اس بینچ پہ بیٹھ جاؤ، خود ہی فیصلہ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ پہلے 30 منٹ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے ان کو بہت زیادہ مہلت دی، بہت زیادہ چھوٹ دی ہے۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ پارٹی ہدایات، آئین اور قانون اور عدالت کے فیصلے کے مطابق پارٹی ہدایات پارلیمانی پارٹی دیتی ہے، اور پارٹی سربراہ کا کردار تب آتا ہے جب آپ کے ووٹرز، ایم پی ایس پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف ایکشن لینے کا ٹائم کے وقت پارٹی سربراہ کا رول آتا ہے، اس سے پہلے آتا ہی نہیں ہے۔
یہ ایک واضح ہے قانون میں، ایک چٹھی ایک خط جس پہ پکوڑے رکھ کے صرف کھائے جا سکتے ہیں چوری شجاعت کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دے دیتے ہیں چپکے سے ڈپٹی اسپیکر کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کسی ایم پی اے کو نہیں پتا ووٹ ڈالنے سے پہلے، اور وہ یہاں پہ آئے بھی، گواہ بھی یہاں پہ آئے. تو یہ سیدھا سیدھا کیس تھا. اس پہ کہتے ہیں جی فل بینچ بنائے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پورا میچ کھیل رہے ہیں، آپ سے رنز بن نہیں رہے ہیں، اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا. بھائی آپ آ کے دلیل دیں، آپ کو بہت زیادہ وقت ملا ہے، بہت زیادہ وقت ملا ہے. پی ٹی آئی کو کوئی وقت نہیں ملا تھا. پی ٹی آئی کی فوراً عدالت لگی، فوراً فیصلہ آ گیا، اور یہ بینچ پہ شامل تھے یہ جج صاحبان. عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، وہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے. اور پھر انہوں نے اللہ کے بعد عوام سے رجوع کیا، اور پنجاب کے بائی الیکشن میں ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑا. وہ عمران خان کے نظریے کو ووٹ پڑا ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اس کی مثال نہیں ملتی. کبھی ایسا بائی الیکشن نہیں ہوا کہ ساری قوتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی اور عوام ایک طرف، اور اس کے باوجود جو ٹرن آؤٹ رہا، جو لوگوں کی انوالومنٹ رہی ایک بائی الیکشن کے اندر، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ عام انتخابات سے زیادہ لوگوں کی اس میں انوالومنٹ رہی ہے. جو تاریخی جلسے ہوئے عمران خان صاحب کے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو لوگوں نے جتوایا ہے ووٹ دے کر، عوام کی اکثریت نے عمران خان صاحب کو منتخب کیا ہے. لیکن پھر پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے ہر اربہ استعمال کیا، پیسے چلانے کی کوشش کی، اور آخر میں پھر جا کر یہ گنونا کھیل کھیلا، آئین سے انحراف کیا ہے. اور آئین غیر آئینی، غیر قانونی رولنگ جس کو عدالت میں ہم نے چیلنج کیا، اور آج انشاءاللہ اس کا فیصلہ آئے گا، اور حق اور سچ پر مبنی قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا. انہیں چاہیے کہ سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کریں، میدان میں آئیں. ایک انڈین بیٹسمین تھا، اس کو عمران خان نے، وہ کیپٹن تھے ٹیم کے، اس کو آؤٹ کرتے ہیں، وہ سر ہلاتا ہے کہ میں آؤٹ نہیں ہوں. وہ جا رہا ہوتا ہے واپس، عمران خان اس کو کہتے ہیں آجا دوبارہ باری کر. وہ پھر آپ باری کر رہا ہے، اگلی بال پہ وہ پھر آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آپ آ جائیں، میدان میں آئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ آئیں، الیکشن میں آئیں، صاف و شفاف الیکشن. تمام تر مسائل کا واحد حل ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں، عوام سے رجوع کریں. صاف و شفاف الیکشن سے جو حکومت آئے گی وہ سب کو قابل قبول ہوگی. لیکن جس راستے سے یہ آئے ہیں اور جو یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح سے اداروں پر، عدالتوں پر یہ حملہ آور ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول چیز نہیں ہے. ایک طرف عمران خان ہے جو اپنی قوم کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو ہر دو نمبری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو نظام ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس سے قطع نظر کہ کیا ہوتا ہے آگے، اس سے کل پھر الیکشن آئے گا، پھر بولیاں چلیں گی. وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کے لیے پہلے خیبر پختونخوا میں اپنی اسمبلی کے، اپنی ہی پارٹی کے 20 لوگوں کو فارغ کیا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر. پھر یہاں پہ عدالت میں ریفرنس لے کر آئے کہ سینٹ کی جو ووٹ ہے وہ اوپن ووٹ ہونی چاہیے. کس چیز کے لیے؟ کہ یہ لعنت ختم ہو ہارس ٹریڈنگ کی، یہ لعنت ختم ہو. لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے، اور اس میں بھی انہوں نے مخالفت کی تھی اوپن بیلٹ کی. الیکشن کمیشن نے بھی عمل درآمد نہیں کیا تھا جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا کہ آپ بار کوڈ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے. یہ کیسا نظام ہے کہ عوام ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور اس پارٹی کے نمائندے بک جاتے ہیں اور وہ اپنا ووٹ. تو چیف ایگزیکٹو کا جو انتخاب ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے. اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. شفافیت اور شفافیت. عمران خان صاحب یہ انہیں سمجھ نہیں تھی. پہلے ان کے مد مقابل آپس میں یہ میچ کھیلتے تھے. سامنے پیپلز پارٹی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی کے سامنے نون لیگ ہوتی تھی. مل ملا کے بندر بانٹتے تھے، پیسہ بھی چوری کرتے، پھر آپس میں بانٹتے، مل ملا کے باریاں لے کے کھیلتے رہتے تھے. اب ان کے سامنے عمران خان آ گئے ہیں، اور عمران خان اپنی قوم کے ساتھ، عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے کوئی بیرون ملک اثاثے نہیں بنائے، کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس عوام کو
عوام کو لوٹ کے اپنی ذات کے لیے اپنے لندن میں فلیٹ، سرے میں محل، باہر دولتیں بناتے ہیں۔ عمران خان نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں 2/3، انشاءاللہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ لے کر واپس اسمبلی میں آئیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔